السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن لرنر آن یوٹیوب۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے مجھے بہت سے بھائیوں نے ریکویسٹ کی ہے، اور بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کون سا ٹاپک ہے۔ ہمارے ٹاپک کا نام ہے کہ کین بلاگ پوسٹ رینک آن گوگل وداؤٹ بلڈنگ لنکس، یعنی کیا ہم گوگل سرچ انجن کے اندر بغیر بیک لنکس کے کسی بھی بلاگ پوسٹ کو رینک کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایگزامپلز، اور میں نے کون سی بلاگ پوسٹ کو بغیر جو بیک لنکس ہیں اس کے بغیر میں نے بلاگ پوسٹ کو کس طرح اور کیسے رینک کیا، یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، تو دیکھتے رہیے یہ ویڈیو آخر تک۔ اگر آپ کسی بھی بلاگ پوسٹ کو بغیر بیک لنکس کے رنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لازماً پورا دیکھیں۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں کیسے میں آپ کو زیرو لیول سے لے کر جو لاسٹ لیول ہے، یعنی میں آپ کو بالکل اسکریچ سے بتاؤں گا کیسے میں نے پوسٹ کو سرچ کیا، کس ٹاپک میں نے پوسٹ لکھی، یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ بیسیکلی تھا اسپیس سیونگ فرنیچر۔ اسپیس سیونگ فرنیچر، سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ میں نے اسپیس سیونگ فرنیچر کی ورڈ کو کی ورڈ پلینر کے اندر میں نے اس کو سرچ کیا۔ یہ جو کی ورڈ ٹول ہے، کی ورڈ کی سرچز بتاتا ہے کہ منتھلی بیسس پہ کی ورڈز کی کتنی ریسرچ ہیں، کتنی سرچز ہیں اور اس کا کمپٹیشن کتنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے کی ورڈز ٹائپ کیا اسپیس سیونگ فرنیچر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سرچز ہیں 1K to 10K منتھلی سرچز ہیں، جو کہ ریزنیبل اچھے سرچز ہیں۔ تو میں نے اس کی ورڈز کو فالو کیا، اور اس کے لیے میں نے دیگر کی ورڈز کلیکٹ کیے۔ کی ورڈز کو میں نے کیسے کلیکٹ کیا؟ سب سے پہلے میں نے کی ورڈ سے سرچ شروع کی، کیونکہ کی ورڈز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی کہہ سکتے ہیں ویب سائٹس کی بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے کی ورڈز کو کیسے چوز کیا؟ میں گوگل پہ گیا، یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا اسپیس سیونگ فرنیچر، اس کو ٹائپ کیا میں نے۔ پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گوگل کچھ جب ہم ٹائپ کرتے ہیں تو کی ورڈز سجیسٹ بھی کرتا ہے، یہاں پہ جیسے ڈی ورڈ ڈفرینٹ کی ورڈز کرتا۔ پھر یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں، یہاں پہ گوگل سجیسٹ کر رہا، تو ان تمام کی ورڈز کو میں نے کلیکٹ کیا۔ پھر تمام کی ورڈز کی ایک لسٹ بنانے کے بعد میں نے بلاگ پوسٹ کا جو اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ جو جتنی بھی ٹاپ کی پوسٹیں تھیں گوگل میں آ رہی تھیں، یہ جیسے آپ دیکھیں اس کی ورڈ کے اگینسٹ اسپیس سیونگ فرنیچر، اسپیس سیونگ فرنیچر آئیڈیا، اسپیس سیونگ فرنیچر ڈیزائن، ان سب کو میں نے ایک شیٹ میں کلیکٹ کیا، ان تمام ٹاپکس کو۔ پھر اس کے علاوہ میں نے کیورا میں گیا، جو ایک آنسرنگ کوسچن کی پاپولر ویب سائٹ ہے۔ کیورا میں جا کے میں نے کی ورڈ کو ٹائپ کیا، وہاں سے میں نے جو اس ٹاپک پہ ڈفرینٹ کوسچن تھے پاپولر ان کو اٹھایا۔ پھر اس کے علاوہ میں ایک ٹول ہے بس سمو، اس پہ گیا۔ بس سمو اس کا بس سمو کا کام ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ شیئرنگ جس پہ ہوتی ہے اس کنٹینٹ کو یہ دکھاتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ اسپیس سیونگ فرنیچر جو ہمارا کی ورڈ ہے جس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، اس کو یہاں پہ سرچ کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہمیں یہ رزلٹ شو کرے گا ہم ان کو کلیکٹ کر لیں گے، یعنی جو سب سے زیادہ شیئر ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ سلیکٹ کر سکیں لاسٹ 1 ایئر میں، لاسٹ 5 ایئر میں، پھر یعنی لاسٹ 6 منتھ میں ہم نے 1 ایئر کیا۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ شیئرنگ ہے سوشل میڈیا پہ، ان تمام ہم نے جو پوسٹیں تھیں ان کو کلیکٹ کر لیا۔ اب ان ساری پوسٹوں کو جو گوگل پہ ٹاپ پہ آ رہی ہیں، جو بس سمو سے ملی ہیں اور جو کیورا سے ملی ہیں، تو ہم نے ان سب کو کلیکٹ کر کے پھر اپنی ایک پوسٹ ہم نے کریٹ کی۔ سب سے پہلے پوائنٹس ہم نے کلیکٹ کیے کہ کتنے پوائنٹس ہم نے رکھنے ہیں، اور جو چیزیں مسنگ تھیں، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ کون سی ایسے ٹاپکس، ایسے
جو ہیڈنگز ہیں وہ انکلوڈ کر سکتے ہیں جو یہاں پہ مسنگ ہیں ان تمام پوسٹوں میں جو ہم نے کولیکٹ کی ہے. تقریباً 40 سے 50 ہم نے پوسٹیں کولیکٹ کی جو ٹاپ کی پوسٹیں تھیں. پھر ہم نے جو اپنے پوسٹ کا ٹائٹل ہے ہم نے ٹائٹل کو فائنلائز کیا 51 کولسٹ اسپیس سیونگ فرنیچر آئیڈیاز, یعنی جب کوئی اسپیس سیونگ کے حوالے سے اسپیس سیونگ فرنیچر کے حوالے سے پوسٹ کو سرچ کرے تو اسے 51 جو آئیڈیاز ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ اسے مل سکیں. اب دیکھیں پھر ہم نے کیا کیا کہ پوسٹ کا ہم نے جو ٹائٹل ہے اس کو فائنلائز کر لیا. اب دیکھیں کہ ہم نے کیسے کی ورڈز کو یہاں پہ انکلوڈ کروایا. سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو آر ایل جو ہے اس پوسٹ کا وہاں پہ ہم نے اسپیسیفک جو کی ورڈ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ انکلوڈ کروایا. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا اس کی ہیڈنگ ہے پیج کی جو ٹائٹل ہے مین ٹائٹل اس میں ہم نے اسپیس سیونگ فرنیچر اس کو انکلوڈ کیا. پھر آپ دیکھیں یہاں پہ جو پوسٹ کا سٹارٹ ہے ہم نے کی ورڈ سے سٹارٹ لیا اسپیس سیونگ فرنیچر. پھر اس طرح دیگر ہم نے اس کی ویریشنز کو انسرٹ کیا پوسٹ کے اندر جو نیچرلی جہاں پہ یوز ہو سکتی تھیں, چونکہ یہ کافی بڑی پوسٹ ہے اور تقریباً 2000 سے 2500 یا اس سے بھی زیادہ یہ کی پوسٹ ہے. تو یہ دیکھیں جہاں پہ نیچرلی ہم نے کی ورڈز کولیکٹ کیے, جو ہم نے کی ورڈز کولیکٹ کیے تھے جتنی بھی ویریشن تھی اسپیس سیونگ فرنیچر کی ان سب کو ہم نے یہاں پہ امبیڈ کیا. پھر آپ دیکھیں ہر پوائنٹ کے ساتھ ہم نے امیجز کو امبیڈ کیا, ساتھ ہر امیج کے سورسز ہم نے دے دیے. اور یہ دیکھیں دیکھنے میں یہ کتنی پرکشش پوسٹ لگ رہی ہے. پھر ہم نے کیا جب تقریباً 1 ماہ گزرنے کے بعد جب میں نے پوسٹ کو سرچ کیا گوگل میں تو یہ تقریباً تیسرے سے چوتھے پیج پہ آ رہی تھی. پھر میں نے کیا ویب ماسٹر پہ گیا اور ویب ماسٹر میں اس پوسٹ سے ریلیونٹ جتنے بھی کی ورڈز تھے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسپیس سیونگ فرنیچر یو کے اور اسی طرح اسپیس سیونگ بیڈ روم فرنیچر, یعنی اس پوسٹ سے ریلیونٹ جتنے کی ورڈز تھے سب کو میں نے کولیکٹ کیا. پھر اس پوسٹ کو میں نے ری رائٹ کیا. ری رائٹ مین تھوڑا مائنر چینجز کی ہم نے اس کے اندر, اور ان تمام کی ورڈز کو جو اچھے کی ورڈز تھے سرچز میں اچھے تھے جو ویب ماسٹر میں شو رہے تھے ہم نے ان کی ورڈز کو دوبارہ اس پوسٹ کے اندر انسرٹ کیا ان کی ورڈز کو جہاں پہ نیچرلی یوز ہو سکتے تھے. اب دیکھیں یہاں پہ اسپیس سیونگ فرنیچر یہ ہم نے جب سٹارٹ میں پوسٹ لکھی یہاں پہ یہ کی ورڈ نہیں تھا, ہم نے سیکنڈ ٹائم اس کی ورڈ کو یہاں پہ انکلوڈ کروایا. اسی طرح کنٹینٹ کے اندر متعدد دفعہ جہاں پہ یہ نیچرلی ایڈ ہو سکتے تھے ہم نے ان کی ورڈز کو ایڈ کیا. اور اس کے بعد تقریباً 2-2.5 ماہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری پوسٹ پہلے پیج پہ آ رہی ہے گوگل کے, اور یہ پوسٹ تقریباً آج سے 2 سال پہلے 1.5-2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس وقت اس پوسٹ کو میں نے اپٹیمائز کیا تھا. اس پوسٹ کو جو ہے تقریباً 2 سال کا عرصہ ہونے والا اس پوسٹ پہ کوئی کام نہیں ہوا. اور آج اگر آپ دیکھیں کہ google.co.uk میں جا کے اسپیس سیونگ فرنیچر ہماری پوسٹ کہیں پہ آ رہی ہے, یعنی یہ پہلے پیج پہ یہ پہلا پیج ہے, اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے. یہ کچھ دن پہلے میں نے چیک کیا یہ پہلے پہ آ رہی تھی, ابھی ہو سکتا ہے یہ پھر یہ دیکھیں 11ویں نمبر پہ آ رہی ہے یہ پوسٹ, یعنی 1.5 سے 2 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود سٹل یہ 11ویں نمبر پہ رہے ہیں. اور موسٹلی یہ ٹاپ 10 میں ہی پوسٹ نظر آتی رہی ہے. اور وداؤٹ اینی سنگل لنک لیے ہم نے اس جو پاور پیج ہے اس کو پاور پیج بھی کہہ سکتے ہیں, ہم نے اس کو رینک کروایا. تو دوستو اس پوسٹ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بلاگ کے لیے کوئی بھی پوسٹ لکھنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ کی ورڈ سلیکٹ کریں, کوئی ٹاپک سلیکٹ کریں, اس کی ورڈ کو گوگل میں جا کے گوگل جو ایڈورڈ پلانر ہے گوگل کا کی ورڈ ٹول ہے اس میں جا کے پہلے اس کی ورڈ کو چیک کریں اس کی سرچز کتنی ہیں. اگر اس کی سرچز اچھی ہیں تو پھر آپ اس کے بیاؤ پہ جو ٹاپکس ہیں اس کی ورڈ کے اگینسٹ مین ٹاپکس جو گوگل میں ٹاپ پہ آ رہے ہیں آپ ان کو کولیکٹ کر لیں. پھر آپ بسموں میں جائیں, یہاں پہ جو ٹاپکس آ رہے ہیں آپ ان ٹاپکس کو اٹھا لیں. کیورا میں جائیں, وہاں پہ جو اس کی ورڈ کے اگینسٹ پاپولر ٹاپک آ رہے ہیں ان کو آپ اٹھا لیں. پھر ان سب کو ایک جگہ کولیکٹ کر کے آپ اپنی پوسٹ کے پوائنٹس بنائیں کہ کون سے پوائنٹس جو ہیں زیادہ ریزنیبل ہو سکتے ہیں
اور آپ نے دیکھیں 51 پوائنٹس ہم نے کلیکٹ کیے، اور یہ پوسٹ کافی لینتھی ہے کیونکہ گوگل جو ہے لینتھی جو پوسٹ ہیں جن کی ورڈ زیادہ ہوتے ہیں، جو 2500 3000 تک جو پوسٹیں ہوتی ہیں، گوگل ان کو لائک کرتا ہے اور ان کو جلدی رینک کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس میں کچھ آپ انٹرنل لنکس بھی ڈال سکتے ہیں اپنے جو دوسری ریلیونٹ پوسٹیں ہیں، یا اس کے علاوہ جو اتھارٹی لنکس ہوتے ہیں جو دوسرے پاپولر ویب سائٹ سے ہوتے ہیں، ان کے بھی آپ کچھ انٹرنل لنکس کے علاوہ آپ آؤٹ باؤنڈ لنکس بھی ڈال سکتے ہیں جو اتھارٹی لنکس ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے جب آپ کا پیج کرال ہوتا ہے تو گوگل دیکھتا ہے کہ اس کی ورڈ کے اگینسٹ ان کے پاس کافی زیادہ ڈیٹا ہے، تو وہ اس کو رینک کرنا پسند کرتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں کسی بھی حوالے سے، اگر کوئی آپ پوسٹ لکھنا چاہیں کہ آپ کیسے لکھ سکتے ہیں، آپ کیسے سٹارٹ لے سکتے ہیں، کی ورڈ کو کیسے چوز کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ہی جو 100% ورکنگ ٹپس ہیں وہ میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ اگر آپ کسی بھی بلاگ پوسٹ کو بغیر لنک بلڈنگ کے آپ رینک کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ سیم سٹیپس اپلائی کریں گے اپنی بلاگ پوسٹ کے لیے تو ہوپ فلی آپ رینک کر سکتے ہیں ود ان 2-3 منتھس۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی طرح کا کوسچن کرنا چاہ رہے ہیں ایس کے حوالے سے، یا آپ اپنی بلاگ پوسٹ کے حوالے سے، یا کوئی بھی کوسچن ہو، کوئی بھی کوسچن آپ کے مائنڈ میں ہو، یا کوئی بھی چیز آپ لرن کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ کو اس کا سلوشن جتنا بھی مجھ سے ممکن ہو سکا میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوستو تھینکس فار واچنگ، اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اور امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔